نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور محترم استاد، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں 3 لوگوں کو جنت میں جانے سے روکا گیا۔ نمبر 1 احسان جتانے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 شراب نوشی کرنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کس چیز سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم کس کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میرا جو اصل مقصد ہے، میرا جو اصل ٹاپک ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، واللہ افسوس ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارا حال دیکھ کر۔ مسلمان ہے، دین محمدیہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال دیکھو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا یہ حال ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں کو یہ معلوم ہوگا، تمام مسلمانوں کو اس بات کی جانکاری ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جبکہ ماں باپ کی خدمت کے بغیر جنت پانا ناممکن ہے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کتنے بھی نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، لیکن اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان سے جھڑکو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج والدین کی قیمت ان سے پوچھو، آج والدین کی قدر ان سے پوچھو جن کے والدین آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا وجود آج اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی فرما برداری کر کے جنت کو حاصل کرنے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ماں باپ کی فرما برداری ہر چیز میں ضروری ہے، لیکن بہت سے ایسے افعال ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جس میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تم مسجد میں اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتا ہے، جا کسی بابا سے جا کر مرادیں مانگ، جا کسی بابا سے آگے جا کر اپنے سر کو جھکا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، تو ایسے چیزوں میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بہت سے ایسے افعال ہیں، بہت سے ایسے دنیاوی معاملات ہیں جس
میں والدین کی فرما برداری ضروری ہے۔ اور میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو والدین کے فرما برداری میں بہت مشہور و معروف گزرے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ گھر میں موجود ہوتی تھی، جب میری والدہ گھر میں حاضر ہوتی تھی تو میں چھت پر چڑھنا بے ادبی سمجھتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، چھت پہ چڑھنا میں بے ادبی سمجھتا تھا کہ کہیں میرا گزر میرے والدہ کے اوپر سے نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، والدین کا مقام یہ ہے، والدین کا مرتبہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والدین سے آگے چلنا بے ادبی سمجھتے تھے، اپنے والدین کے برابر سے بیٹھنا بے ادبی سمجھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نماز پڑھ لینے سے، زکات دے دینے سے، حج کا خواہش رکھنے سے ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے والدین کے ساتھ فرما بردار نہیں ہیں، جب تک ہم اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے والدین کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر سلامت رکھنا، اور جب ان کا خاتمہ کرنا تو ایمان پر کرنا۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین کو تو اے اللہ ہمارے معاشرے میں تو ہمارے والدین کو اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے والدین بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا یاب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔